سامنے والوں پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت پہ جو آپ کی سیرت کے بہترین نمونہ تھے ظلم ڈھائے گئے اور زہر آلود تلوار کے ساتھ ذریعہ ان کے رشتہ حیات کو قطع کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صبت اللہ مسائبنا کا مرثیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گزر گئی۔ امیر المومنین آفتوں سے دو چار ہوئے اور مسجد کوفہ میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے اس راہ میں کام آئے اور زہر نے ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی اور اب وہ باب سامنے آیا جس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ کربلا میں خاندان رسالت کی تباہی کا، گلشن زہرا کی پامالی کا، اہل حرم کی اسیری و بے پردگی اور دربدری کے ہونے والے واقعات نے انسانیت کے سینے میں زخم ڈال دیے اور اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ یزید کے دور میں جب رسول کا کام اور رسول کا نام دونوں مٹائے جا رہے تھے اور شریعت نصرت کے لیے پکار رہی تھی، اس وقت فاطمہ زہرا کے لال نے کل سرمایہ حیات لٹا کر اسلام کو بچا لیا اور سست ہوئی انسانیت میں روح پھونک دی۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنے بنائے ہوئے پروگرام پر چل رہے تھے۔ عاشور کا پورا دین ان کو دین الہی کی بقا کے لیے قربانیوں پر قربانیاں پیش کرتے ہوئے گزر چکا تھا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام کی آنکھوں کے سامنے ان کے وفا ساتھی گردنیں کٹائے ریگ گرم پر پڑے تھے۔ 2 بھانجوں بھتیجوں بھائیوں اور گود کے پالوں کو خاک و خون میں غلطہ دیکھ چکے تھے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا شیر خوار مجاہد بھی ان کے ہاتھوں پر تیر ظلم کا نشانہ بن چکا تھا اور شیر دل عباس کی موت نے کمر کو شکستہ کر دیا تھا۔ علی اکبر کی شہادت نے آنکھوں کی بصارت ختم کر دی تھی۔ علی اصغر کی جدائی سے دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ خیام حسینی سے الاتش 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 کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ تشدد کے طوفان اٹھ رہے تھے مگر اس کے باوجود مطمئن تھے۔ ان کے استقلال کا پہاڑ اپنی جگہ سے متحرک نہ ہو سکا تھا۔ وہ قصر اسلام کو روشن و منور کرنے کے لیے اپنے تمام چراغوں کو بجھا کر خود اپنی حیات کا چراغ بھی آندھیوں کی زد پر لیے ہوئے کھڑے تھے اور ایک نفس مطمئن کی طرح خونہ شام تلواروں، نیزوں، خنجروں، تیروں کے مقابلے کرنے کو تیار تھے۔ سیر پیروان اہل بیت خیمے میں کوہرام بپا تھا اور حسین اہل حرم سے آخری بار اس طرح رخصت ہو رہے تھے کہ سیدانیوں نے ان کے گرد حلقہ کر لیا تھا۔ ہر طرف سے واہ حسین واہ حسین واہ حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور زینب کبریٰ اشکبار آنکھوں کے ساتھ ماجاؤں کو رسوا پر سوار کر رہی تھی۔ ام کلثوم کے بین رباب کے نالے، ام لیلا کے نوحے الوداع الوداع کا پیغام دے رہے تھے اور سکینہ رہوار کے سموں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ حسین کا اسب وفادار سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سکینہ کی یتیمی کا اعلان کر رہے تھے۔ خیمے سے زہرا کا چاند طلوع ہوا، ظلم کے بادل گرجے، مصائب کی بجلیاں چمکی، تلواریں بلند ہوئی، ہزاروں کمانیں کڑکی اور تیروں کا مینا برسنے لگا، جس میں مبارک زخموں سے چور ہو گیا، یہاں تک کہ رہوار پہ سنبھلو نہ گیا، امام زین پر
مرد زمین پر تشریف لائے، فضا میں شمر کا خنجر چمکا، آسمان زمین سب ملائکہ میں ابتری پھیل گئی، انبیاء رو پڑے، رسول خدا نعا کرتے ہوئے بڑھے، اور فاطمہ زہرا نے اپنا کلیجہ تھام لیا، امامت کی تیسری شمع خاموش ہو گئی، روشنی کو قتل کر دیا گیا، کائنات میں تاریکی چھا گئی، بھیانک تاریکی ہدایت کی روشنی بجھ گئی، کائنات کے امام کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا اور لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جانے لگا۔ وفا رہوار نے آخر وقت بھی وفا سے کام لیا، مظلوم کے خون کو پیشانی پر مل کر کٹی ہوئی باغوں اور جسم کے ساتھ خیمے کا رخ کیا تاکہ قتل حسین کی خبر دے سکے، اور بیویوں نے جب رہوار کو اس عالم میں دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس طرح خیمے میں اہل حرم بکا میں مصروف تھے، اور اس طرف دشمنوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، شام غریباں کے سائے خیام حسینی کے چلنے کا بھیانک منظر دیکھ رہے تھے، ماحول میں والی و وارث بیویاں حالت پر آنسو بہا رہی تھی، اور فضا گلزار رسالت کی بربار سوگوار تھی، اشکبار کوفہ و شام رسول زادیوں کے سروں سے چادریں اتار رہے تھے، بچے سہمے ہوئے ماں کی گودیوں میں بیٹھے تھے، سکینہ کے گوشوارے چھینے جا چکے تھے، زخمی کانوں سے رشتہ ہوا خون پکار رہا تھا، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، بھتیجی کی مدد کے لیے آؤ۔ اس آواز نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو متحرک کر دیا، اور پسماندگان حسین کو قید و بند کے مراحل صدا دے رہے تھے، اے یثرب کے مسافروں، اور کوفہ و شام کی منزلیں تمہاری راہ میں آنکھیں بچھا کر بیتاب ہیں، عزاداران حسین مظلوم کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اہل بیت رسول پر پڑھنے والے مصائب کا تذکرہ بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، آفتوں مصیبتوں کے سمندر سے اس طرح گزرنا، بے پردگی کے مراحل کو طے کرنا، دربدری کی چٹانوں سے ٹکرانا، یہ بس اہل بیت رسول کا ہی کام تھا۔ یزیدیت کے سپاہی آل رسول کو قیدیوں کی طرح میری دعوت بے پردہ لیے جا رہے تھے، اور شہدائے راہ خدا کے سر آگے نیزوں پر تھے، اور پیچھے اونٹوں پر زیدانیاں، رسن بستہ وزر برہنہ تھی۔ اب زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، سینے میں آگ بھڑکی ہوئی تھی، اب زینب کا کلیجہ علی کا کلیجہ بن چکا تھا، اب زینب کا لہجہ علی کا لہجہ بن چکا تھا، اب زینب کے کلام میں رسول کی فضاحت بول رہی تھی، حسین سچائی کی تلوار تھے، یہ تلوار کربلا میں ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کا جوہر ختم نہیں ہوا تھا، اس جوہر نے زینب کی زبان کو حسین کی تلوار بنا دیا تھا، جو کوفہ و شام میں چمک کر باطل نظام کی دھجیاں اڑا رہی تھی اور حق کو قائم کر رہی تھی۔ زینب کبریٰ کے خطبوں نے حکومت وقت کے بساط سیاست کو الٹ کر رکھ دیا تھا، ان کے خطبے آزادی ضمیر کو بیدار کر رہے تھے اور بیمار
کربلا کا صبر ظلم کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ اہل بیت اطہار سال بھر تک زندان شام میں قید رہے اور صبر و استقامت کے جوہر دکھاتے رہے۔ انہوں نے باطل کے خلاف حق کے وجود کو آواز بلند کی تھی۔ وہ زندان شام تک محدود نہ رہی بلکہ شام کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور ظلم کو مظلومیت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ مگر جب اسیری کی مصیبتوں سے نجات ملی اور قید ظلم سے رہائی تو شہیدوں کے غم کے ساتھ سکینہ کی موت کا غم بھی تازہ ہو گیا۔ شام کے تاریخ قید خانے میں موت نے سکینہ کو رباب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ دکھ زدہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ چکی تھی۔ اسیروں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ یزید کے دارالحکومت دمشق میں مجلس عزا اس طرح برپا ہو رہی تھی کہ بیویوں کے سامنے ان کے وارثوں کے اور عزیزوں کے سر تھے۔ زینب کے زبان پر حسین کا نوحہ تھا، ام کلثوم کی زبان پر عباس کا مرثیہ اور ام لیلا علی اکبر کا ماتم کر رہی تھی۔ بیوائے حسن قاسم کے غم میں سوگوار تھی اور رباب کے آنسو سکینہ اور علی اصغر کے غم کی تفسیر کر رہے تھے۔ یہ آنسو اس ماں کے آنسو تھے کہ جس کا سرمایہ کربلا میں لٹ چکا تھا اور جس کی متاع حیات زندان شام کی نظر ہو چکی تھی۔ بیمار کربلا غمزدہ بہن کی قبر سے ودا ہو رہے تھے اور قافلہ دمشق سے کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک آواز اس قافلے کا تعاقب کر رہی تھی، وہ آواز جس نے بیمار کربلا کے سکون و چین کو چھین لیا تھا، وہ آواز جس نے رباب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہ آواز جس نے زینب کا کلیجہ خون کر دیا تھا۔ ہاں، وہ آواز حسین کے سینے پر آرام کرنے والی سکینہ کی تھی۔ آواز آ رہی تھی، کربلا جانے والوں، ارے کربلا جانے والوں، آبا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ قافلہ کربلا پہنچا۔ رسول کے صحابی جابر نے جو قبر رسول کی زیارت کو آئے تھے، اس قافلے کا بڑھ کر استقبال کیا۔ اہل حرم شہداء کی قبروں سے لپٹ کر سینہ کو بھی کرنے لگے۔ جابر آنسوؤں کے ساتھ بیمار کربلا کو ایک ایک شہید کا پرسہ دے رہے تھے اور دشت کربلا اہل بیت کے شور و آو بکا سے گونج رہا تھا۔ مظلوم کربلا کا ماتم کرنے کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوا، مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، تو زینب نے قبر حسین کی طرف رک کر کے کہا، بھیا بھیا اپنی بہن کا آخری سلام قبول ہو۔ بھیا بتاؤ سغرا کو کیا جواب دوں جب وہ پوچھے گی پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے، میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے، بھیا علی اکبر کیا ہوئے، ارے میرے ننے بھیا علی اصغر کو کیا ہوا۔ سوگواران مظلوم کربلا، قافلہ مدینے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ بشیر نے جو اس قافلے کو لے کر دمشق سے چلا تھا، مدینے میں جا کر ندا دی، اے مدینے والوں، اے مدینے والوں، مدینہ اجڑ گیا۔ رسول کا گھر کربلا میں اس طرح تاراج ہوا کہ بوڑھے بچے جوان ارے سب ذبح کر دیے گئے، مردوں میں بس سید سجاد باقی رہ گئے۔ یا میرا مدینہ ٹھہرے ہوئے حسین قتل کر دیے گئے، ان کے اہل حرم اسیری کی آفتیں جھیل کر آ رہے ہیں۔
ساکنان مدینہ یہ خبر سن کر روتے پیٹتے گھروں سے نکل آئے. دل کہتا ہے رسول خدا بھی بےتاب ہو کر قبر سے نکل آئے ہوں گے نوازیوں کا استقبال کرنے کے لیے, اور فاطمہ زہرا بھی گریبان چاک کر لیا ہوگا. آزادارو, آج کا یہ تاریخی جلوس بھی اسی لٹے ہوئے قافلے کی یاد میں برآمد ہونے والا ہے. سوگواروں کا یہ کثیر مجمع اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اس مقام پر اکٹھا ہوا ہے. بیویاں, بچے, جوان اور بوڑھے سب کے سب رسول زادیوں کے لال کا پرزہ دینے کے لیے آئے ہیں. اشک بار آ کے اور آہ بکا کی صدا بلند ہو رہی ہے کہ وہ منزل قریب آ چکی ہے کہ جلوس برآمد ہونے والا ہے. ذرا چشم تصور سے دیکھیے, قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. وہ سیاہ نشان برآمد ہوئے غم حسین کی منادی کرتے ہوئے اس لٹے ہوئے قافلے پر نظر کیجئے, جس میں کچھ لوٹی ہوئی بیویاں بھی ہیں جن کی مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیاں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں. کبھی ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ تھا, کبھی ان کی گودیاں بچوں سے آباد تھی. آج یہ بے والی و وارث ہیں. اس قافلے کی نمائندگی کرنے والا, ارے اس قافلے کی نمائندگی کرنے والا کربلا میں ابدی نیند سو رہا ہے. آگے آگے ایک علم ہے, اس علم سے علمدار کا حال پوچھئے. یہ علم بتائے گا عباس علمدار نے حسین کی نصرت کا فریضہ کس طرح ادا کیا. یہاں اس علم سے بندھا ہوا مشکیزہ بتائے گا کہ عباس نے اس کی کس طرح سے حفاظت کی ہے. بہادر علمدار نے آخری سانس تک علم کو جھکنے نہ دیا. جب دونوں بازو قلم ہو گئے اس وقت بھی شیر نے علم کو سینے سے لگائے رکھا, مگر جب گرز سے سر شکافتہ ہوا اور آپ رہوار سے گرے اس وقت یہ علم بھی شہید ہو گیا. سکینہ کی پیاس آخر دم تک عباس کو بے چین کر رہی ہے. وہ جب تک دم میں دم رہا مشکیزہ کی حفاظت کرتے رہے, مگر جب مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا اور تمام پانی بہ گیا تو عباس کے اس ٹوٹ گئے آس ٹوٹ گئی. مظلوم کربلا کمر پکڑے ہوئے لاش علمدار پر اس وقت پہنچے کہ شیر ترائی میں موت کی نیند سو چکا تھا. عباس عباس کا بہتا ہوا خون جسے زبان عالم میں کہہ رہا تھا جب کبھی وفاؤں کے تذکرے دہرائے جائیں گے تو عباس کا نام سر فہرست آئے گا. حسین شہادت علمدار کی خبر دینے خیمے کی طرف اس طرح لوٹ رہے تھے کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی. سنا عزیزو, حسین شہادت علمدار کی خبر دینے خیمے کی طرف اس طرح لوٹ رہے تھے کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. علی اکبر کے ہاتھوں میں عباس کا علم تھا, یا بھتیجی کو چچا کی موت کا پیغام دے رہا تھا اور علم پر عباس کے خون ناک کے چھینٹے کر وہ ایک تاریخ مرتب کر رہے تھے. سوگوارو, عباس کے علم کے بعد اب زینب و کلثوم کی ہماری آپ کے جذبہ عقیدت و احترام کو ابھارتے ہوئے گزر رہی ہے. اور زینب و کلثوم نے کربلا میں فاطمہ زہرا کی نجاری کا حق ادا کیا, کر دیا
دیا ان شہزادیوں نے نانا کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدہ عالم کو اگر مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ جانا پڑا تو یہ شہزادیاں بھی حسین کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے نکل پڑی۔ ہاں ان شہزادیوں نے کربلا میں حسین کے ساتھیوں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور نے محمد کو جلتی ہوئی ریتی پر اپنے خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، چشمائے علی اصغر کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر وہ المناک منظر بھی دیکھا، اور جب شمر کا خنجر بوسہ گائے رسول پر چل رہا تھا اور فاطمہ زہرا کی کمائی لٹ رہی تھی، مدینہ رسول میں داخل ہوتے ہوئے ام کلثوم نے اس طرح مرثیہ پڑھا ہوگا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، جب چلے تھے تو ہم عزیزوں کا مجمع تھا، اب آئے ہیں تو مانگے اجڑ چکی، گودیاں بچوں سے خالی ہو چکی۔ زینب کبریٰ نے نعا کیا ہوگا، اے خدا کے رسول، اے نانا آپ کی بہو بیٹیاں نوازیاں اسیری کی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں، نانا آپ کی امت نے اجر رسالت یوں ادا کیا کہ آپ کے پارہ جگر حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا، اور ہمیں اسیر بنا کر دیار پھرایا گیا۔ ان ہماریوں کے بعد فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ کی ہماری کی زیارت کیجئے، اہل عزا فضہ سے واقعات کربلا معلوم کیجئے۔ فضہ بن شہزادیوں کے ساتھ مصائب کی منزلوں سے گزری، فضہ نے بھی اسیری اور دربدری کی آفتیں جھیلی۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے تو جہاں اہل حرم کو سلام کیا تھا وہیں فضہ کو بھی سلام سے نوازا تھا، آپ بھی فضہ کو سلام میں عقیدت پیش کیجئے۔ فضہ نے مدینے پہنچ کر قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا ہوگا، روتے ہوئے کہا ہوگا، شہزادی شہزادی آپ کی کنیز آپ کے لال کا پرسہ دینے آئی ہے، ارے اس ہماری کے بعد عزادارو جناب رباب کی ہماری کا استقبال کرتے ہوئے چراغ عقیدت گزارو، اس بی بی کے حال پر آنسو بہاؤ جس کی کتاب حیات کا ارواح درد و غم کا نمونہ ہے۔ رباب کربلا سے اپنے شوہر کو جدائی کا داغ لے کر آئی ہے، اس نے کوفہ و شام کی منزلوں میں بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ سے کہو ماں کی اجڑی ہوئی مانگ اور خالی گود پر نظر کرے، ام البنین سے کہو رباب سے حسین و عباس کا حال معلوم کرے۔ رباب قید خانہ شام میں اپنی تمنا کو دفن کر کے آئی ہے، ذرا اس سے سکینہ کا حال پوچھئے اور اس طفل معصوم کا حال دریافت کیجئے جو باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا۔ علی اصغر کا جھولا رباب کی ہماری کے ساتھ گزر رہا ہے، کس دل سے رباب نے علی اصغر کو رخصت کیا، اور جب خون میں ڈوبی ہوئی علی اصغر کی ننھی سی لاش دیکھی ہوگی تو رو کے کہا ہوگا، اے میرے چاند، اے میرے اصلیوں والے اصغر، کیا ماں سے روٹ گیا۔ علی اصغر کا جھولا اولاد والوں سے انصاف کا طالب ہے، سوال کر رہا ہے کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے ہیں؟
آج بھی کربلا کا ننھا شہید انسانیت کی روح کو تڑپا رہا ہے، آج بھی لاکھوں دلوں میں اس کی یادوں کے چراغ روشن ہے، اس کا وہ پیغام آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے جو اس نے اپنی زبان بے زبانی سے دیا تھا۔ پیغام اسلام، اے کون و مکہ کے سردار، اے ہادی اعظم، آپ کے نوازے کے عزادار، آپ کو اور معصومہ عالم کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کی عالی تربت بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو اپنے اسوہ جمیل کے ایک شعاع عطا فرما دیجئے۔ سجاد نے زندہ میں خبر آ کے سنائی، 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 اب بس ختم ہوئی قید میں ایزا جو اٹھائی، بس ختم ہوئی قید میں ایزا جو اٹھائی، اور سیدانیوں اٹھو کے ہوا حکم رہائی، سیدانیوں اٹھو کے ہوا حکم رہائی، اور دیکھو در زندہ پہ سواری بھی ہے آئی، دیکھو در زندہ پہ سواری بھی آئی، پیروں سے میرے دیکھیے کاٹی گئی زنجیر، تم سب کو ردا دیتے ہیں لا کر ابھی پیر، تم سب کو ردا دیتے ہیں لا کر ابھی پیر، آئی پکارا، آئی جو ہماری تو یہ ذہن پکارا، ارے ڈھونڈو ذرا اکبر کو کہاں ہے میرا پیارا، ڈھونڈو ذرا اکبر کو کہاں ہے میرا پیارا، بلواؤ تو قاسم کو کہاں ہے وہ دلارا، قاسم کہاں ہے وہ دلارا، بیٹھوں میں ہماری میں وہ دے آ کے سہارا، بیٹھوں میں ہماری میں وہ دے آ کے سہارا، غفلت انہیں کیسی ہے کہ آتے نہیں عباس، کیوں مجھ کو ہماری میں بٹھاتے نہیں عباس، کیوں مجھ کو ہماری میں بٹھاتے نہیں عباس،